بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں جو بھیجا ہے، ایک مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر میں فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، یعنی لوگوں کے نفع کے لیے ہمارا اور آپ کا انتخاب ہوا ہے۔ اللہ نے کام بتلایا کہ کیا کام ہے، فرمایا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اچھی باتوں کو پھیلاتے ہو اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہو، یعنی اچھی باتوں کی دعوت دیتے ہو اور بری باتوں سے لوگوں کی رکنے کی دعوت دیتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ہمارا اور آپ کا مقصد جو پیدا ہونے کا یہ ہے اس امت میں، کہ ہم اللہ کے نبی کی دین کی محنت کو لے کر پوری دنیا میں پھریں، اللہ کے نبی کی دین کو عام کریں، پوری دنیا والوں کو اللہ کی ربوبیت کو بتائیں کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی تعارف کرائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کا تعارف پوری دنیا کے لوگوں کو کرائیں، اور خود بھی اس دین کے مطابق چلیں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں، تاکہ ہماری اور آپ کی اور پوری دنیا کی انسانیت کی جو کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ اپنی مبارک دین پر رکھی ہے۔ جو کوئی بھی اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ جو دین ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر میں لے کر کے آئے، وہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ جو انسان بھی اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا وہ انسان بھی اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہوگا۔ ایک مثال سے یوں سمجھیں کہ تمام مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب شخصیت ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہستی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوئے دین بھی سب سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پیارا ہے۔ اسی طرح جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے محلوں میں رہتا ہو، چاہے جھوپڑی پہ زندگی گزارتا ہو، چاہے کلی کا کام کرتا ہو، کوئی بھی ہو، جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو اپنا سمجھے گا، اپنی زندگی میں لائے گا، اس کو پھیلانے کی کوشش کرے گا، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے اپنی جان، اپنی مال، اپنی صلاحیتوں کو قربان کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص سب سے زیادہ محبوب ہوگا اللہ کے نزدیک۔ اس لیے اللہ کا دین محبوب ہے، تو جو اللہ کی دین کے مطابق زندگی گزارے گا وہ انسان بھی اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے یہ زندگی بڑا قیمتی ہے، اس زندگی کے سرمایہ کو یوں ہی ضائع نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی اشاعت کے لیے اپنی زندگی کی قیمتی ترین وقت کو اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے لگائیں۔ ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، ہمارا جان، ہمارا مال اس بات پہ لگ رہا ہو
کہ ہم اللہ کی دین کی اشاعت کر رہے ہوں، اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنے وقت سے بھی، اپنے صلاحیتوں سے بھی اللہ کی دین کو زندہ کر رہے ہوں، اور اللہ کا تعارف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں وہ پوری دنیا والوں کو ہم بتا رہے ہوں کہ تمہاری اور ہماری اور پورے دنیا میں بسنے والے انسان کی جو نجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک دین لے کر کے آئے ہیں، اس دین میں ہماری اور تمہاری اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ اس دین میں ہی تمہاری اور ہماری کامیابی ہے۔ جو دین ہمارے آقا لے کر کے آئے ہیں، اسی دین کے مطابق ہماری اور تمہاری اور پورے دنیا کی انسانیت کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کر رکھی ہے۔ جو اس دین کے مطابق زندگی گزارے گا، جو بھی اس دین کو اپنے گلے سے لگائے گا، اپنے سینے سے لگائے گا اور اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، دوسروں کو اس کی دعوت دے گا، اس دین کی اشاعت کے لیے اپنی جان اور مال کو قربان کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ شخص محبوب ہوگا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی دین کے لیے لگائیں، اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے لگائیں۔ ہماری نہ جانے ہمارے وقت کہاں کہاں گزر رہے ہیں، ہماری زندگیاں تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہیں، ہماری زندگیاں گمراہی کی طرف جاری ہیں۔ ان چیزوں سے بچا کر، ہٹا کر ہم سیدھے راستے کی طرف آئیں، اللہ کی دین کی طرف آئیں، اللہ کی دین کی اشاعت کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بدلیں گے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دیں گے، ہماری نسلوں کی زندگیاں بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔